ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ محترم سامعین حضرات، آج جس مسئلہ پر بحث رکھی گئی ہے اس کا موضوع ہے رفع الیدین، اور یہ دعویٰ جواب دعویٰ اور شرائط جو کہ میرے ہاتھ کے اندر ہیں، میں یہ آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں۔ دعویٰ اہل حدیث، ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین کا ترک، نسخ، ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا رفع الیدین تا حیات و مانی ہمیشہ ان مذکورہ مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جواب دعویٰ اہل سنت و جماعت احناف، ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ رفع الیدین رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث صحیح مرفوع متصل غیر مضطرب سے وفات تک ثابت نہیں۔ شرائط مناظرہ و ضابطہ اخلاق: نمبر 1، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ معیار دلائل۔ نمبر 2، وقت مناظرہ ہر فریق کی پہلی ٹرن 10 منٹ کی ہوگی اور بعد والی 5 منٹ کی ٹرن ہوگی۔ نمبر 3، مدعی کی پہلی اور آخری ٹرن ہوگی، آخری ٹرن میں نئی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ نمبر 4، مدعی کی 18 ٹرنیں ہوں گی اور جواب دعویٰ والوں کی ان کی پہلی ٹرن سمیت 17 ٹرنیں ہوں گی۔ نمبر 5، صدر مناظرہ شرائط مناظرہ کی پابندی کروائے گا اور مخالف صدر مناظر کو مخاطب کرے گا اور موضوع مناظرہ میں صرف مناظر بولے گا، مناظر کے علاوہ بولنے والے کو جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ نمبر 6، ٹرنوں کا دورانیہ پورا ہوگا، کسی وجہ سے انقطاع، تعطل، بجلی جانے کی صورت وغیرہ میں یا صدرین کا دورانیہ گفتگو علاوہ ٹرن ہوگا۔ ہر فریقین کی 17 اور 18 ٹرنیں پوری ہوں گی۔ نمبر 7، پینل مناظرہ، صدر مناظر 3 معاونین کے علاوہ فریقین کے 10 افراد ہوں گے۔ نمبر 8، انتظام جائے مناظرہ مشترکہ ہوگا۔ نوٹ: فریقین کے درمیان جو بھی اختلافی رفع الیدین ہے اس پر مباحثہ ہوگا۔ نمبر 9، اخلاق کے دائرہ میں رہ کر گفتگو ہوگی اور فریقین کا کوئی بھی فرد جائے مناظرہ پر کسی قسم کا اسلحہ نہ لائے گا، حسب ضرورت تلاشی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 10، حوالہ اصل کتاب سے پیش ہوگا اور کتاب ہر فریق کے مطالبہ پر دوسرے کو دیکھنے کے لیے دینے کا پابند ہوگا۔ نمبر 11، ویڈیو اور آڈیو بنانے کی ہر فریق کو اجازت ہوگی۔ نوٹ: یہ 2 فرد ہوں گے۔ مناظرہ نمبر 12، مناظرہ مؤرخہ 16 مئی بروز اتوار بعد از نماز عشاء 10:30 بجے رات ہوگا۔ نمبر 13، اہل حدیث کی طرف سے محمد معاذ اور محمد احمد اور احناف اہل سنت کی طرف سے چودھری عبدالحمید غوری اور قاری محمد عبدالستار صاحب زیر دستخطی اپنے فریق کو طے شدہ اتفاقی جائے مناظرہ پر لے جائیں گے۔ نمبر 14، ہنگامی صورت اہل حدیث کی طرف سے مولانا حافظ اسد اللہ اور قاری محمد عبدالستار باہم رابطہ کریں گے۔ نوٹ: قاری محمد عبدالستار اہل سنت احلاف کی طرف سے ہیں۔ یہ شرائط دعویٰ، جواب دعویٰ اور شرائط میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے، اور جو ہم نے پینل تجوید کیا ہے اس کا بھی اعلان سن لیں۔ ہماری طرف سے مناظر حافظ محمد عمر صدیق صاحب جو مناظرہ کے فرائض سر انجام دیں گے، اور بندہ نچیز حافظ محمد بابر سلفی صدر مناظر کے فرائض انجام دیں گے۔ اور اسی طرح معاونین میں پہلے نمبر پر مولانا صفدر عثمانی صاحب، دوسرے نمبر پر جوید سلفی صاحب اور تیسرے نمبر پر عطاء الرحمان عامر صاحب معاونین مناظرہ ہوں گے۔ شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، آپ تمام حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک ہی مقصد ہے اس کا، اور وہ ہے کہ فریقین کے درمیان مسئلہ رفع الیدین پر جو اختلاف ہے، جو نزاع ہے، اس پر مباحثہ اور مناظرہ ہے۔ فریقین کے درمیان جو شرائط اور اس کے ضمن میں جو دعویٰ جواب دعویٰ طے ہوا تھا وہ فریق مخالف نے پڑھ دیا ہے، اور انہوں نے اپنے مناظر، صدر مناظر وغیرہ کا اعلان کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو مناظرہ کا پینل ترتیب دیا گیا ہے اس کے مطابق مناظر کے فرائض سر انجام دیں گے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد راشد محمود رضوی صاحب، اور صدر مناظرہ کے فرائض یہ بندہ غلام مرتضیٰ ساکی مجددی سر انجام دے گا، اور اس مناظرہ کے معاونین ہیں جناب مولانا محمد ادریس صاحب، نمبر 2 مولانا محمد احسان صاحب، اور نمبر 3 پروفیسر محمد عرفان بٹ صاحب۔ میں یہ بات ابتدا میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہمارے درمیان طے ہوئی ہیں اور جو فریقین نے جن چیزوں کو طے کر دیا ہے، اس شرائط، دعویٰ جواب دعویٰ اور اس کے ضمن میں جو بھی بحث ہے وہ دونوں طرف سے تحریر شدہ ہے اور اس پر دستخط موجود ہیں۔ لہذا میں فریق مخالف سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ ان شرائط کی، اصول و ضوابط کی پابندی کریں اور اپنے موقف کے مطابق صدر مناظر کو پابند کریں تاکہ خلط محبت نہ ہو، اصل موضوع پہ بات کی جائے اور عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ اصل حقیقت رکھی جائے۔ الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ہم ان کے امتی ہیں اور ان کا فیصلہ ہر مسلمان کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ آج جو دلائل یعنی قرآن اور حدیث طے کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہر فریق ان کا پابند ہوگا اور اپنی اپنی بات کو وہ جو ہے نا اس سے ثابت کرے گا۔ یہ بات واضح طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت آج کے مناظرے میں مدعا علیہ ہیں، یعنی جواب دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ نہیں۔ مدعی فریق مخالف ہیں، ہم مدعا علیہ ہیں، ہمارا جواب دعویٰ ہے۔ مدعی اپنا دعویٰ ثابت کرے گا، اپنا موقف، اور اس کے مطابق جو دلائل لکھے گئے ہیں اس کے مطابق، یعنی قرآن اور حدیث
اس کا اپنے آپ کو پابند رکھے گا اور اس کے ضمن میں ہی گفتگو کی جائے گی تو وہ گفتگو قابل قبول ہوگی. اگر اس کے علاوہ دعوے سے ہٹ کر یا جو معیار ہم نے قائم کیا ہے، جو شرائط لکھی گئی ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اس سے ہٹ کر بات کی جائے گی تو واضح طور پر ہر آدمی دیکھ لے گا اور ایسی بات نہ قابل قبول ہے، نہ اس کو سنا جائے گا اور نہ ہی اس سے ان کا دعویٰ ثابت تسلیم کیا جائے گا. ہماری طرف سے جناب مولانا راشد محمود رضوی صاحب جو ہے وہ مناظرے کے فرائض سر انجام دیں گے مناظر ہونے کے. میں فریق مخالف سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. بالخصوص آپ کے ساتھیوں پر والذین اتبعوہم بإحسان اور ان کے بعد آنے والے تابعین، اتباع تابعین، ائمہ محدثین پر. قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگی تو نمازی پر اللہ کی رحمت ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو صحابی نے واضح طور پر کہہ دیا تھا لو مت علی غیر فطرہ التی فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. اگر تو مرا تو اس منہج پر نہیں مرے گا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو گامزن کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرا جابے دعویٰ حضرات توجہ فرمائیے، بالکل واضح ہے. ایک نفس مسئلہ رفع الیدین کا ہے اور ایک مسئلہ دوام کا ہے. میں اپنے مد مقابل سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو نفس مسئلہ کا انکار ہے یا دوام کا انکار ہے؟ یہ سوال میرا نوٹ کیجیے. کیوں؟ میں نے اپنے دعویٰ میں لکھا ہے نماز شروع کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں اب تا حیات بمانے ہمیشہ کی بنیاد کیا ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا ترک، نسخ، ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ تا حیات ہے. رسول اللہ نے ابتدا کا رفع یدین کیا، آپ بھی ہمیشہ مانتے ہیں، ہم بھی ہمیشہ مانتے ہیں. معیار جو آغاز کا ہے کیا، چھوڑا نہیں، نسخ ثابت نہیں تو ہمیشہ کسی طرح رکوع کا رفع یدین ہمیشہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے، چھوڑے نہیں، منسوخ نہیں ہوئے، ہاتھ باندھنا ہمیشہ. یہ میرا دعویٰ جو میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آپ کا جواب دعویٰ جس میں شروع کی رفع یدین کا عدم ذکر ہے،
اور 3 مقامات کی نفی، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، 2 رکعت کے بعد ثابت نہیں، یہ آپ نے لکھا ہے۔ اب میں جناب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو شروع کی عدم ذکر ہے، اس عدم ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس عدم ذکر سے مراد عدم دوام ہے؟ اس عدم ذکر سے مراد عدم نفس مسئلہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت بھی فرمائیے تاکہ آپ کا جواب دعویٰ واضح ہو جائے۔ اور ایک، صرف ایک، 3 نہیں، 2 نہیں، صرف ایک روایت کہ جس میں پہلی کا عدم ذکر ہو اور 3 مقامات کی رفع یدین کی تا وفات نفی مذکور ہو، صرف ایک روایت آپ سے مطالبہ ہے آپ کے جواب دعویٰ کے مطابق۔ اب آپ کے جواب دعویٰ کو سامنے رکھ کر گزارش کرتا ہوں، آپ احناف ہیں، حنفی ہیں، اپنا جواب دعویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرے۔ پہلا سوال، ثابت نہیں سے مراد کیا ہے متعین کرے، معدوم مراد ہے یا منسوخ مراد ہے؟ دوسرا سوال، سن نسخ کہ کس سن میں نسخ، کس نماز میں رفع الیدین منسوخ ہوئی ہے، نسخ کی شرائط کیا ہے؟ نوٹ کیجئے مولانا، ناسخ روایت کون سی ہے اور منسوخ روایت کون سی ہے؟ منسوخ پر عمل کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ صحیح، مرفوع، متصل، غیر مضطرب کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بیان کر دیں کہ غیر مضطرب کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ آپ نے لکھا وفات تک ثابت نہیں، تو کب تک ثابت مانتے ہیں؟ ان 4 مقامات کی رفع یدین وفات تک ثابت نہیں، کس سن تک ثابت مانتے ہیں؟ دعویٰ میں ابتدائی رفع الیدین کا ذکر نہیں، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ پہلی جو رفع الیدین ہمیشہ ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ ہمیشگی کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں یہ بھی ذرا بتا دیجئے، اور آپ مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیجئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رفع الیدین پر کیا موقف تھا؟ صحیح سند کے ساتھ بیان کر دیں، اولا غیر اولا کا، راجح مرجوح کا، ناسخ منسوخ کا، معدوم کا۔ اور میں نے پہلے بھی ابتدا میں سوال کیا، جواب دعویٰ کے مطابق ایک روایت کہ پہلی کا عدم ذکر ہو اور 3 کی نفی۔ اب میں اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرتا ہوں۔ شق نمبر 8 کے ضمن میں لکھا ہے کہ ہر اختلافی رفع یدین پر مباحثہ ہوتا ہے۔ آپ کی ہماری پہلی بھی اختلافی ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا، رفع الیدین نہیں کیا، لم یأت بہ، تو رفع الیدین نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ اکبر کے بعد بھی رفع الیدین۔ آپ کی فقہ کہتی ہے کہ پہلی اللہ اکبر کہا نہیں کی تو نہیں کرے گا۔ اب پہلی کا اختلاف، دوسری کا اختلاف، تیسری کا اختلاف، چوتھی کا اختلاف۔ میں روایت 1 والی بھی، 2 والی بھی، 3 والی بھی، 4 والی بھی، جہاں جہاں اختلاف ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن ابی قلابۃ انه راى مالک بن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو رفع یدین کیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو رفع یدین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع یدین کیا۔ وحدث ان رسول اللہ صنع هكذا، نبی نے کیا، صحابی نے کیا تو تابعی نے دیکھا۔ نبی نے چھوڑا ہوتا صحابی چھوڑ دیتے، تابعی کبھی نہ دیکھتے۔ تابعی کا دیکھنا، صحابی کا کرنا، یہ دوام کی دلیل ہے آپ کے سامنے۔ اور حضرات توجہ فرمائیے، میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے،
امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا محمد بن جہادہ حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن نبي وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف حمام حيال اذنيه. اہل حدیث کا رفع یدین کرنے کا جو عمل کندھوں کے برابر بھی کانوں کے برابر بھی دونوں حدیث میں آتا ہے. ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. نماز شروع کرتے بھی رفع یدین, رکوع جاتے بھی رفع یدین, رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع یدین. اور نوٹ کیجئے جی الحمد للہ الذی ہدانا وکفانا واوانا عن الرفض والخروج وکل بلاء نجانا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجانا محمد وآلہ واصحابہ الاولین ایمانا والاحسنین احسانا والامکنین ایقانا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دوست محبت نہ درود شریف وعلی آلہ دوستو بزرگو, دعویٰ جواب دعویٰ تسی سارے دوستاں نے بڑی توجہ دے نال سماعت کیتا. میرے فریق مخالف غیر مقلدین حضرات نے پہلے اپنا دعویٰ پیش کیتا, پھر صدر مناظر نے جواب دعویٰ پیش کیتا, شرائط پڑھ کے سنائیاں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی انہاں شرائط دی روشنی دے اندر میں اپنی گفتگو نو شروع کراں گا. میرے فریق مخالف غیر مقلدین حضرات دا اس مسئلے تے جس مسئلے واسطے اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں, اس مسئلے دے اندر انہاں دا دعویٰ انہاں نے برقیاں تے لکھ کے بقاعدہ دیتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے, رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین کا ترک نسخ ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, لہذا رفع الیدین تاحیات بمانا ہمیشہ ان مذکورہ مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے مقابلے کے اندر اہل سنت و جماعت احناف نے اپنا جواب دعویٰ پیش کیتا کہ جواب دعویٰ اہل سنت و جماعت احناف کی طرف سے ہے. ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ رفع الیدین رکوع کو جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے صحیح مرفوع متصل غیر مضطرب سے وفات تک ثابت نہیں ہے. چاہیے ایسی کہ میرے فریق مخالف اپنے دعوے تے دلیل پیش کر دے جو انہاں دی دلیل انہاں دے دعوے دے مطابق ہوندی, اور شرائط کے اندر یہ بات باقاعدہ طے ہو چکی ہے کہ مناظرہ جو بھی اختلافی رفع یدین ہے مناظرہ اس سے ہوئے گا. اور اختلافی رفع یدین دے اندر چونکہ اسی جواب دعویٰ دے اندر یہ بات بالکل تصریح کر کے لکھ دیتی ہے کہ رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھدیاں اور تیسری رکعت دے شروع دے اندر رفع الیدین کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفاتوں کسے صحیح سری غیر مضطرب حدیث تو وصال با کمال تک ثابت نہیں.
چاہیے یہ سی کہ میرے فریق مخالف اپنے دعوے تے ایسی دلیل پیش کر دے جو دلیل انہاں دے دعوے نو مکمل کر دی، انہاں دے دعوے تے تام ہوندی، جے دے اندر 4 مقام تے رفع الیدین دا ذکر ہوندا، تا حیات دے الفاظ ہوندے، لیکن چونکہ میرے فریق مخالف دے کولوں اس موضوع تے کوئی ایک صحیح روایت بھی موجود نہیں، الٹا انہوں نے ساڈے تے جناب والا سوال کرنے شروع کر دیتے اور الٹا اعتراض شروع کیتا کہ جناب والا تسی ایک صحیح حدیث پڑھ کے سنا دیو۔ مولانا یہ بات یاد رکھنا، اور ویڈیو بن رہی ہے، سامنے اس بات کو سماعت کر رہے ہیں، اس مسئلے دے اندر دعویٰ ساڈا نہیں، دعویٰ تہاڈا ہے، اور حدیث پاک دی روشنی دے اندر البینۃ علی المدعی، دلیل مدعا لے نہیں دیندا بلکہ دلیل مدعی نے دینی ہوندی ہے۔ اس مسئلے دے اندر مدعی تسی جے، تہاڈا حق بندا سی تسی جو دعویٰ لے کے دیتا ہے اس دعوے تے دلیل پیش کر دے، جڑی تہاڈی دلیل اپنے دعوے نو تام ہوندی، تہاڈی دلیل دعوے نو تے مکمل ہوندی، تہاڈی دلیل تام ہوندی، پھر میں اتے نقص کردا، پھر میں اتے معارضہ پیش کردا، پھر میں تے لازم سی میں معارضہ پیش کردا، میں نقص وارد کردا، لیکن تسی دلیل جڑی پیش کیتی، پہلی گل الٹا سوال کرنے شروع کرتے، جڑی دلیل پیش کیتی وہ بھی دلیل تہاڈے دعوے دے مطابق نہیں۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو روایت تلاوت کی تھی، اس روایت دے اندر 4 مقام دا ذکر ہے، 4 مقام دا ذکر ہے، تا حیات الفاظ نہیں، چونکہ انہاں دے کول 4 مقام دی روایت کوئی نہیں صحیح اور تا حیات لفظ کوئی نہیں، الٹا اپنی جان چھڑاؤن واسطے ہن کہندے نے اپنا دعویٰ ابو حنیفہ تو ثابت کرو، اپنا دعویٰ جناب والا اپنی فقہ حنفی دی کتاباں چ ثابت کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے شیوخ دی موجودگی دے اندر اے میں علل اعلان واضح طور تے بات کہہ دینا چاہتا ہوں، خدا دی قسمیں 3 گھنٹے مناظرہ کی، ایتھے ساری رات بھی گزر جائے لیکن میرے مدعے مقابل جناب عمر صدیق صاحب اپنے دعوے تے ایک بھی صحیح روایت پیش نہیں کر سکتے۔ ہسو، ہسنا پوے گا تمہیں انشاءاللہ، بلکہ تھوڑی دیر پر رونا بھی پوے گا انشاءاللہ، ہسو تسی تھوڑی دیر تک رو گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دے کول اپنے دعوے دے مطابق دلیل نہیں ملنی، اور اے بات ہے نہ کہی کہ جناب تسی دلیل پیش کرو، اے تے اس طرح ہو گیا نا کہ جس طرح کسی پولیس والے نے موٹر سائیکل والے پھڑیا تے پوچھا تے کو گڈی دے کاغذات ہے نے، تے الٹا کہنے لگا جناب تہاڈے کو کی کاغذات نے، تہاڈے کو کی دلیل ہے کہ موٹر سائیکل میری نہیں؟ تے ایسا سوال پولیس والے افسر نو کرنے والا عقل تو آ رہی کیوں؟ اس واسطے کہ موٹر سائیکل اے لئی پھردا ہے، موٹر سائیکل دے کول ہون دی دلیل اید کو ہونی چاہیے، پولیس والے نے پوچھنا ہی پوچھنا۔ اس واسطے رفع دین انہاں مقامات تسی کر دے جے تے دلیل اسی تہاڈے کو پوچھنی ہے۔ ہاں بالکل مدعی تسی جے، دلیل تسی یہ تے پیش کرنی کوئی نہیں ہے، تے چلو انشاءاللہ اگلی گل کر لینے۔ ہاتھ مولانا عمر صدیق صاحب ہاتھ مار رہے ہیں اس طرح کر کے، کوئی نہیں ہے۔ سنو، اس واسطے یہ بات کہنا کہ تسی جناب والا دلیل پیش کرو، اے اسی دلیل پیش کرن دے ساڈے تے لازم نہیں، بلکہ مدعی اس مسئلے دے تسی جے، دلیل تسی پیش کرو گے حدیث مبارکہ دی روشنی اندر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان مقدس دی روشنی اندر، البینۃ علی المدعی۔ اور دوسری بات میرے فریق مخالف نے کی تھی اپنی جان چھڑاؤن واسطے اندر رکوع دے رفع دین، اے شرائط دے اندر اے بات طے ہے کہ فریقین کے درمیان جو بھی اختلافی رفع الیدین ہے اس پر مباحثہ ہوگا۔ اند الافتتاح دا رفع الیدین اسی بھی کر دے ہیں تسی بھی کر دے جے، نہ اسی چھڑ دے ہیں نہ تسی چھڑ دے جے، چونکہ اند الافتتاح دا رفع الیدین اسی بھی کر دے تسی بھی کر دے ہیں، اے اتفاقی ہے، اختلافی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے انہوں درمیان دے اندر لیاؤنا ایک خلط مبس اور شرائط دی مخالفت ہے۔ اس واسطے اے اند الافتتاح والا رفع دین اے موضوع تو خارج اور شرائط دی مخالفت اندر تسی پیش کر رہے جے۔ اگر تاڑے کو رکوع جانیاں رکوع تو اٹھ دیاں تیسری رکعت شروع دے اندر رفع دین دی کوئی روایت ایسی نہیں جو تا حیات رفع الیدین ثابت کرے تو بسم اللہ کہہ دو ساڑے کو نہیں ہے گی، اگلی گل کر لیں گے۔ اور اگر تسی اس بات تے رفع دین اس بات تے مناظرہ کرنا ہے کہ جناب والا شروع دا رفع دین یہ اتفاقی نہیں اختلافی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی گفتگو کر لیں گے۔ اور جو روایت انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تلاوت کی تھی اس روایت تو قطعاً انہوں دا دعویٰ ثابت نہیں،
اس روایت دے اندر نہ 4 مقام دے رفع الیدین دا ذکر ہے نہ تحیات دا ذکر ہے. جب تک اے اپنے دعوے دے مطابق دلیل نہیں پیش کرن گے اصول مناظرہ دی روشنی دے اندر، یہ بات میں لوکاں عوام الناس نوں سمجھاؤن واسطے عرض کر رہے ہیں کہ اس مناظرے دا اصول ہے. اصول ہے کہ جڑا مدعی دعویٰ کردا نا دعوے تے دلیل پیش کر دیں. حضرت صاحب تو جو ادھر گفتگو میں تڑنا کر رہے ہیں، عمر شریف صاحب گفتگو تڑنا کر رہے ہیں، مدعی دعویٰ کر دے اور دعوے تے دلیل پیش کر دے، اور جس وقت مدعی اپنے دعوے تے دلیل پیش کر دے پھر مدعا علیہ سائل مناظر مدعا علیہ او اس دلیل تے غور و فکر کر دے. ہاں جی یہ میری مدعی نے دلیل پیش کیتی ہے، یہ دلیل انہاں دے دعوے دے مطابق ہے یا نہیں. اگر دلیل دعوے دے مطابق ہوئے، اگر دلیل دعوے نو ثابت کرے پھر مدعا لے تے معارضہ لازم ہوندا ہے. ابطال الدلیل بعد تمام ہی متمسکم بشاہد یدلو، اس بات یعنی ایسے شاہد لے آن کے معارضہ پیش کرنا اور دلیل نو باطل کرنا کدوں بعد تمام ہی، جدوں دلیل تام ہو جائے، جدوں دلیل مکمل ہو جائے. جدوں دلیل مکمل نہ ہوئے، جدوں دلیل تام نہ ہوئے مدعا لے تے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بھائی کو مناظرہ کرنے کے لیے لائے ہیں اس کو بیچارے کو قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آتی. پڑھتے ہیں وما آتاکم الرسول. حضرت تلاوت درست کیجئے، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. میری ٹرم میں نہیں بولنا، برداشت کیجئے، برداشت. وائل بن حجر کی روایت پیش کی تفہیم الباری میں. آپ کے علامہ غلام رسول لکھتے ہیں وائل بن حجر 9ویں ہجری میں مسلمان ہوئے. وائل بن حجر کی، مالک بن حویرث کی. اور حضرات جلسہ استراحت کی جب روایت آئی ہدایہ میں، صاحب ہدایہ نے کہا محمول علی حالت الکبری، بڑھاپے پر محمول ہے. اگر جلسہ استراحت بڑھاپے پر محمول ہے تو رکوع والی رفع دین بھی بڑھاپے پر معمول ہے. اور حضرات یہیں پر بس نہیں، آپ کے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ثم مالک ابن الحویرث ووائل ابن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر امور ہی فروایت مرفع عند الرکوع والرفع منہ دلیل علی بقائے ہی و بطلان دعوی نسخ ہی. یہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر کی دلیل اس بات کی حجت ہے کہ رفع دین باقی ہے اور نسخ کا دعویٰ باطل ہے. یہ آپ کے حضرت ہے. جی میں سنیں میری ٹرن میں کرن کے بعد جی آپ کرن کے بعد بولیں گے، ٹائم روکیں جی، آپ کرن کے بعد بولیں گے جی آپ بات کرنے دیں. میری بات سنیں، آپ خاموش رہیں. جب ہمارے مناظر کی ٹرن پوری ہوگی آپ کو کوئی اعتراض ہے آپ کو حق حاصل ہے، آپ کے اعتراض کا میں جواب دوں گا. وہ ٹرم کے بعد بولیں گے نا، آپ ٹرم کے بعد بولیں گے نا، آپ ٹرم کے بعد. اب پھر آپ نے بات سنیں، بات سنیں. حضرات کہتے ہیں قرآن و حدیث سے باہر نہ جائے. ابھی دوسری ٹرن کی ابتدائے اشکر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے جی ہوتا کیا. حضرات کہتے ہیں قرآن حدیث پیش کریں، اپنے بڑوں کا انکار نہ کریں. یہ مناظرہ جنگ ہے. اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ مناظرہ میں مقدمات مسلمہ عند الخصم پیش کیے جاتے ہیں. الزام الخصم بما ہوا قائلہ. حضرات اور دوسری بات لکھا ہوا ہے فریقین کے درمیان جو بھی اختلافی. میری ٹرن پوری ہونے دیں، میری ٹرن پوری ہونے دیں. میری ٹرن تو پوری
پوری ہونے دیں. بات کریں لیکن ترن تو پوری ہونے دیں. تو کیا طریقہ ہے مناظرے کا؟ مناظرے کا کیا طریقہ ہے؟